ایک ایسا نبی جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک شیر کو مارا، ایسا نبی جس نے اپنے دور کے سب سے پاورفل انسان کو ہرایا، ایسا نبی جسے اللہ نے ایسی آواز دی تھی کہ اس کی آواز سے پہاڑ ہلنے لگتے۔ اس نبی کا نام تھا داؤد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے اگلے لیڈر بنے اور انہیں لیڈ کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے لگے، اور یہاں انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی سیفلی رکھ دیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، 10 کمانڈمنٹس اور کچھ چیزیں تھیں۔ لیکن پھر حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد چیزیں بگڑنے لگی، کیونکہ اب بنی اسرائیل کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ قبیلے آپس میں طاقت حاصل کرنے کے لیے لڑنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ہر قبیلہ اپنے مطابق جو چاہتا وہ کرتا تھا۔ اسی وقت فلسطین کے قریب ایک قوم آباد تھی جو سمندری لوگ تھے، جو یونان سے آئے تھے اور فلسطین کے قریب آ کر رہنے لگے۔ ان لوگوں کے پاس کافی ایڈوانس ہتھیار تھے، کیونکہ یہ لوہے کو پگھلا کر اس سے تلواریں، ڈھالیں اور کئی طرح کے ہتھیار بنانا جانتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل صرف برونز کا یوز کرتے تھے، جو لوہے کے مقابلے میں کمزور تھا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل سے اپنی یہ مہارت چھپا کر رکھی۔ بنی اسرائیل ان کے پاس آتے تھے اپنے ہتھیار بنوانے کے لیے۔ انہیں بنی اسرائیل کی کمزوری کا پتہ چل گیا، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے 5 بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بنی اسرائیل ان کے انڈر آ گئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر بھاری ٹیکسز لگا دیے اور سخت لاز لگا دیے، اور پھر انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی قبضے میں لے لیا، جسے بنی اسرائیل اپنے لیے لکی سمجھتے تھے اور ہر جنگ میں ساتھ لے کر جاتے تھے، جس کی برکت سے اللہ انہیں فتح نصیب کرتا تھا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے ٹیمپلز بھی توڑ دیے اور اپنا کلچر بنی اسرائیل کو سکھانے لگے، جس سے بنی اسرائیل بت پرستی کرنے لگے۔ اس دوران اللہ نے ان کی طرف کئی نبی بھیجے، جنہوں نے آ کر انہیں وارن کیا اور واپس اللہ کی طرف لوٹنے کا کہا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی اور کئی نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ بنی اسرائیل کا بہت برا حال تھا۔ وہ فلسطینیوں کے انڈر زندگی گزار رہے تھے اور ان سے لڑنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان میں ایک بہت پاورفل انسان تھا جس کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اس انسان کا نام تھا جالوت۔